الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثت معلما. وقال في مقام آخر: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی. آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی دلوں پر محنت کر کے راج کرتے ہیں اور بادشاہ فقط ملکوں کو فتح کرتے ہیں. اللہ کریم نے ہر قوم کے لیے ایک منذر یعنی ڈرانے والا اور ایک ہادی یعنی ہدایت دینے والا بھیجا ہے. اللہ کے انسانوں پر جہاں بے شمار احسانات ہیں، ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی قوم کو بے یار و مددگار لاوارث نہیں چھوڑا. ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے برابر انبیاء علیہم التسلیمات کو بیچتے رہے. اور ایک آیت کریمہ میں یوں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا
تو اللہ کریم اتمام حجت کے لیے پوچھیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے کہ نبی تو آئے ہیں، نذیر تو آئے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کریم کا انسانوں پر بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے منذر ڈرانے والا نبی بھیجا، ہادن ہدایت دینے والا نبی بھیجا، بشیر خوشخبری دینے والا نبی بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، نیکوں کے لیے خوشخبری والا بنا کر بھیجا، بروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب منذر اور ہادی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا نذیر اس کو کہتے ہیں جو کسی گمراہ انسان کو غلط راستے سے ہٹا دے، اور ہادی اس کو کہتے ہیں کہ پھر اس کو صحیح راستے پر گامزن بھی کر دے۔ ایک ہوتا ہے غلط راستے سے ہٹانا، اور دوسرا ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلانا۔ یہ نبیوں کا کام تھا۔ اصل گائیڈنس انبیاء نے کی ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے گائیڈ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر آپ کی برکت سے ہر صحابی ہدایت دینے والا اور ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ یعنی جن کے ہاتھ میں اونٹوں کی لگامیں تھی، پھر ان کے ہاتھ میں قوموں کی لگامیں آ گئی۔ وہ صحابہ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے۔ جن صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے انہی صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اور پھر جن لوگوں نے صحابہ کو اپنا امام بنایا، اللہ نے انہیں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ تو یہ جو بات ہے انما انت منذر، بے شک اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا، انہیں برے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر چلانے والا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا اور جمے رہنا، آخرت میں پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بھائی پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے، باریک بھی ہے اور تلوار سے زیادہ تیز بھی ہیں، اور اس کی اونچائی اور ڈھلوان اور اترائی لمبا سفر بھی ہے۔ جہنمی کٹ کٹ کر
نیچے جا کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جہنم کی شعلوں کی لپٹ اس پل تک آ رہی ہوگی، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ لیکن فرمایا دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا، دنیا میں صراط مستقیم پر جمے رہنا اس پل صراط پر چلنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا گویا چنگاری کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا، آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا میری امت کے فساد کے وقت میں، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے انبیاء نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور وہ دلوں پر راج کرتے رہے۔ بادشاہوں نے صرف ملکوں کو فتح کیا، ان کے دلوں پر محنت نہیں کی۔ الیگزینڈر پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، پوری دنیا کو اس نے فتح کیا، آج اس کا صرف نام کتابوں میں ملتا ہے، اس کی ہسٹری نہیں ملتی، اس کے کارنامے نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، آج آدھی دنیا میں عدالتوں میں ایوانوں میں حضرت عمر کے بنے ہوئے قوانین پر عمل ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر، یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر عمر لاس کے سبجیکٹ سے باقاعدہ ان کے بنے ہوئے قوانین پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک بادشاہ میں اور ایک نبی اور نبی کے تربیت یافتہ غلام میں۔ یہ جو دیوار چین بہت مشہور ہے، یہ چینیوں نے کیوں بنائی کہ تاتاری ہم پر آئے روز حملہ کرتے ہیں، ہم ان کے حملوں سے باز آ جائیں، بچ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے دیوار چین بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی بنائی، اور اس زمانے کے حساب سے اس پہ کئی سال بھی لگے اور لاکھوں انویسٹمنٹ بھی ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مل کر کام بھی کیا۔ کیا دیوار چین بننے کے بعد چینی تاتاریوں کے حملوں سے بچ گئے؟ بالکل نہیں، بلکہ دیوار چین بننے کے پہلے 10 سالوں میں تاتاریوں نے 3 دفعہ چین پر حملہ کیا، اندر داخل ہوئے اور چینیوں کو بالکل جو ہے وہ سمجھے ملیا میٹ کر دیا، ان کی املاک کو بالکل توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی تاتاریوں کو وہ دیوار چین توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان تاتاریوں نے چینی لوگوں کو اندر سے خریدا، ان میں غدار تلاش کیے اور انہی لوگوں نے اندر سے کنڈیاں کھولی، دروازے کھولے اور ان کو اندر آنے دیا۔ انہوں نے ساری محنت ظاہری ڈھانچے پر، ظاہری اسٹرکچر پر، اس ملک پر لگائی، قوم پر محنت نہیں کی تو قوم بک گئی۔ آج ہماری محنت قوم کی تعمیر پر نہیں ہے، ہم ظاہری طور پہ سڑکیں بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر پل بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے وہ دریاؤں کا نظام بنا رہے ہیں،
ظاہری طور پر ہائی ریز بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر بڑے بڑے پارک اور باغ اور بڑے بڑے سوئمنگ پول بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر بڑے بڑے آفیسز اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، لیکن قوم کے اوپر محنت نہیں ہے، رہنے والے انسان کے اوپر محنت نہیں ہے، تو یہ انسان آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج دلوں میں زندہ ہے، ان کا بنایا ہوا نظام آج دنیا کے نقشے میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں کہ پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، اس محنت کا اثر کیا ہوا کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس نے ڈاک کا نظام بنایا سب سے پہلے، جس نے محافظین اور حفاظت اور پولیس کا نظام سب سے پہلے بنایا، جس نے نہروں کا نظام سب سے پہلے بنایا، لیکن اپنا عمل کیسا تھا؟ خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری یا کتے کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر تجھ سے پوچھو گی۔ اور وہ رات کو جب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہ گلیوں میں گشت کر رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی خوف زدہ اور دشمن سے پریشان تو نہیں ہے۔ اور مدینے کے باہر جب ایک خیمہ دیکھا اور وہاں پر بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو جا کر پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان بچوں کی ماں نے کہا یہ تو یتیم ہیں، میرے شوہر کا ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ جو تم نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اس میں کیا پک رہا ہے؟ کہا اس میں صرف پانی ہے، دل بہلانے کے لیے اس کو آگ پر رکھا ہوا۔ اور کہا کل قیامت کے دن میں عمر سے پوچھوں گی کہ تم خلیفہ بنے پھرتے ہو اور تمہیں اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں، اس کو تو پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے واپس ہوئے اور بیت المال میں گئے اور گندم اور کچھ سامان غلے کا بوری بری اور اپنی کمر پر لاد کر آنے لگے۔ غلام نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں، فرمانے لگے قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ اور پھر واپس آ کر جب اس عورت کے سامنے اس گندم کو رکھا اور پھر کہا اس کو جلدی جلدی پکاؤ، اور کنارے میں بیٹھ کر آگ جو ہے وہ جلانے لگے اور پھر کھانا بنا اور اس کے بعد بچوں نے کھایا اور پھر جب وہ کھیلنے لگے حضرت عمر کو تب سکون آیا اور پھر واپس آئے۔ ایک دفعہ تپتی دھوپ ہے اور سخت گرمی ہے اور وہ ریگستان اور پتریلی اور چٹانی زمینیں تھی، وہاں نکل آئے، سب لوگ سوئے ہوئے، کوئی اس وقت عموماً نکلتا نہیں تھا، یہ ہیں اور ساتھ میں غلام ہیں اور بیت المال کا یعنی مسلمانوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اور کبھی تپتی دھوپ میں بیت المال کے اونٹوں کو تیل لگا رہے ہیں، ہر وقت اس فکر میں۔ اسی لیے آج ان کا نام کتابوں میں بھی زندہ ہے، دلوں میں بھی زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آپ نے ایسی جماعت تیار کی کہ پوری انسانیت میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ قلب و روح کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ وہ رشتہ آپ کو قیامت تک کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر
پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنے تو ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، صحابہ کی زندگی کو سیکھنا ہوگا، صحابہ کی زندگی اپنی زندگی میں اس سانچے میں ڈالنی ہوگی، تب یہ بات بنے گی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ساری رات فیس بک پر مجاہد بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ فیس بک میں ملکوں کو فتح کر رہا ہے، فلسطین کو فتح کر رہا ہے، کشمیر کو فتح کر رہا ہے، افغانستان کو فتح کر رہا ہے، رونگیا کے مسلمانوں کو فتح کر رہا ہے، فیس بک پر ساری رات مجاہد بنا ہوا ہے، اور بلکہ فیس بک پر مفتی بنا ہوا ہے، فتوے بھی لگا رہا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہوا، یہ غلط ہوا، اس عالم کی بات ٹھیک ہے، اس عالم کی بات غلط ہے۔ جس فتوے کے لیے علماء 10-12 سال مدرسوں میں گزارتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، روکی سوکھی کھاتے ہیں، کاروبار زندگی نہیں کرتے، معاش اور معیشت کی انہیں فکر نہیں، وہ دنیاوی ڈگریاں لے کر لاکھوں کی تنخواہ لے سکتے تھے، وہ کسی کاروبار اور بزنس کو شروع کر کے لاکھوں اور کروڑوں پتی بن سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، 10-12 سال محنت کی، پھر انہیں سرٹیفکیٹ ملا، وہ اس قابل ہوئے کہ فتویٰ لگا سکے، جائز اور ناجائز بتا سکے، حلال اور حرام بتا سکے، علماء حق اور علماء سو کی دنیا کو پہچان کروا سکے، حدیثوں میں فرق بتا سکے، صحیح حدیث، غیر صحیح، ضعیف ہے، حسن ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، قبیل ذاتی ہی ہے، قبیل غیری ہی ہے، خبریں مشہور ہیں، خبریں متواتر ہیں، خبریں واحد ہیں، اور یہ معلل ہیں اور یہ شاذ ہیں، جنہوں نے 10-12 سال کی محنت کی تب انہیں سرٹیفکیٹ ملا، ہم راتوں رات فیس بک پر مفتی بن کر فتوے لگا رہے ہیں، اور صبح جب فجر میں اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس وقت حضرت صاحب بستر میں لیٹے ہوئے، کمبل میں لیٹے ہوئے، ساری رات مجاہد بن کر ملکوں کو فتح کر رہا ہے، فتوے لگا رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور صبح ہی اللہ کی دعوت پر مسجد نہیں آ رہا، یعنی فجر کی نماز میں بعض مساجد میں ایک صف ہوتی ہے، اور جب 10 بجے اٹھ کر فیس بک کھولو تو اقوال زری سے بھرا ہوا ہے، جیسے اس سے بڑا دانشور کوئی نہیں، اس سے بڑا مصنف کوئی نہیں، اس سے بڑا داعی کوئی نہیں، اس سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اقوال زری کو فارورڈ نہ کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں، یہ ضرور کہوں گا کہ ہر بات کو حدیث پیش کر کے آگے فارورڈ نہ کریں، تصدیق کریں حدیث ہے بھی یا نہیں، اس حدیث کا آگے فارورڈ کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں، یہ حدیث ہے یا یہ کسی صحابی کا قول ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے یا یہ غیر مستند ہے، تحقیق تو کریں، اس کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آتی۔ تو اسی لیے ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، ان چیزوں نے جہاں ہمیں کچھ فائدے دیے وہ بہت سے نقصانات دیے۔ ایک نقصان یہ ہے ہمیں ممبر سے، محراب سے، مسجد سے، مدرسے سے، تبلیغ سے، خانقاہ سے، عالم سے، مفتی سے، دارالافتاء سے ہمیں دور کر دیا، کہتے بس گوگل پہ ہر چیز سرچ کر لو،
اب اس پہ کچھ ویب سائٹیں وہ اغیار کی بنائی ہوئی ہے، قادیانیت کی بنائی ہوئی ہے، ان کے ترجمے قرآن میں اپلوڈ کیے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں یہ بھی کہتے کہ آج مجھے صحیح دین کا پتہ چلا، آج تک تو ہمیں علماء نے یہ باتیں بتائی نہیں تھی، یہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین کے نام پر بھی آپ کو بے دین بنایا جا رہا ہے، اصلاح کے نام پر بھی تخریب کاری کی جا رہی ہے، تعمیر کے نام پر بھی آپ کے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کی اصلاح مسجد اور مدرسے میں آ کر کریں، علماء اور مفتیوں کے پاس بیٹھ کر کریں، دینی مستند کتابیں پڑھ کر اور اس کا مطالعہ کر کے کریں، صرف فیس بک پر اکتفا نہ کریں، صرف واٹس ایپ پر اکتفا نہ کریں، صرف اخبارات پر اکتفا نہ کریں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اخبارات کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتے ہیں اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتے۔ اخبار خریدنا پڑتا ہے، ناول خریدنا پڑتا ہے، رسالہ خریدنا پڑتا ہے، سی ڈی خریدنی پڑتی ہے، ان اخبارات کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتے ہیں اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتے۔ ٹی وی کے ڈرامے، ٹی وی کی فلمیں اور نیوز اینکر کے تبصرے اور سیاسی ٹاک شوز اور آپس کی ڈیبیٹ، یہ ہم خرید کر، بل تو دیتے ہیں، خرید کر سنتے ہیں، اور قرآن کی سچی خبریں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کی حالات کی تصدیق شدہ خبریں دے رہا ہے، کنفرم خبریں دے رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے، اس میں کوئی مسٹیک کا چانس نہیں ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، پہلے والوں کے حالات، خبر ما بعدکم، بعد والوں کی خبریں، حکم ما بینکم، بیچ والوں کے فیصلے، القول الفصل، فیصلہ کرنے والی کتاب، لیس بالہزل، مذاق نہیں، من ترکہ من جبار، جو متکبر قرآن کو چھوڑے گا، تسمع اللہ، اللہ ہلاک کر دیں گے، فمن ابتغى الہدایت فی غیرہ، جو قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ گمراہ کر دیں گے، حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی، الذکر الحکیم، الصراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ، لا تزیغ بہ الاہواء، جو قرآن کے پیچھے چلے گا خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوگی، لا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوگا، لا یشبع منہ العلماء، علماء اس کے جواہرات نکالتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لا یخلق عن کثرت الرد، محبت سے پڑھنے والوں کی طبیعت میں کبھی اکتاہٹ نہیں آتی، لا ينقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا جو رشد اور ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، آمنا بہ، ہم جنات اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، من قال بہ صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا سچ بولے گا، من حکم بہ عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا
انصاف کے فیصلے کرے گا۔ من عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا۔ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا وہ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ اتنی بڑی کتاب، غیروں نے اس سے اپنا کچھ فائدہ لے لیا، مسلمان کو توفیق نہیں۔ ایک غیر مسلم جس کا اسلامی نام بعد میں ماریا رکھا گیا، اس نے اپنے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بتائی کہ میں میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ بعض لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، جس کو آقا نے فرمایا یہ نفاق پیدا کرتا ہے، جس کو آقا نے فرمایا مزامیر الشیطان، یہ شیطان کی گھنٹیاں ہیں۔ تو اس نے کہا میں میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو کہا کہ مراکش کے ریڈیو میں ایک فریکوینسی سیٹ کر رہی تھی میوزک سننے کی، تو اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس سی آواز ٹکرائی۔ ہم فیس بک پہ بیان بھی ڈھونڈ رہے ہوتے گانا آ جاتا ہے، گانا ڈھونڈ رہے ہوتے بیان آ جاتا ہے، ہم اچھی چیز جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں غلط چیز اور اس کا ایڈ سامنے آ جاتا ہے۔ اور ابھی تو یہ فیس بک اور یہ چیزیں جس کو معمولی سمجھتے ہیں یہ ہمیں آبزرو کرتا ہے، یہ اپنے یوزر کو واچ کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا ایک سسٹم ہے کہ یہ جو یوزر ہیں اس کا مائنڈ لیول کیا ہے، اس کا لیول آف تھنکنگ کیا ہے، اس کی پریورٹیز کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے۔ آپ فیس بک آن کر کے آپ کسی ایک ٹاپک پر بات شروع کر دیں، 2-3 دن کے بعد اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آبزرور ہے۔ مسلمان سویا ہوا ہے، کافر نہیں سویا ہوا۔ مسلمان غافل ہے، کافر غافل نہیں ہے۔ مسلمان کو صرف اپنی دکان اور گھر کی فکر ہے، ان کو نہیں ہے، انہیں ہماری فکر ہے کہ یہ گمراہ کیسے ہوں گے، یہ زوال پذیر کیسے ہوں گے، ان کا ملک وہ انحطاط کی طرف کیسے جائے گا۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ تمہارے اقبال کے دن گئے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہ تمہارے اقبال کے دن گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، تمہارے علم کی سیاہی خشک ہو گئی، تمہاری وہ تلوار اور نیزوں کی ضربیں وہ دن گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اچانک ایک مانوس سی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، میں وہاں رک گئی اور اس آواز کو سننے لگی۔ جو وہ آواز سنتی رہی وہ میرے دل میں اترتی رہی اور میرے دل میں ایک حلاوت سی اتر رہی تھی اور میرے دل کو ایک سکون اور سیٹسفیکشن سا مل رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی آواز ہے؟ پتہ چلا یہ قرآن کریم ہے۔ میں نے پوچھا کس زبان میں ہے؟ پتہ چلا یہ تو عربی میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ عربی مجھے آتی نہیں، اس کی میننگ مجھے آتی نہیں، میں سیکنڈلی سورس سے قرآن سن رہی ہوں، پھر بھی اتنا مزہ، اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی، اتنی چاشنی، اتنی لذت، اتنا میٹھا پن، اتنا سیٹسفیکشن، اتنی خوشحالی، اتنی پراسپیرٹی اور ایسا لطف مجھے آ رہا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھ کر پڑھوں اور سنوں گی تو کیا مزہ آئے گا۔ میں اوریجنل سورس عربی میں اگر قرآن کو سمجھ جاؤں، چنانچہ میں نے عربی
عربی زبان کو سیکھنا شروع کیا اور پھر قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ میں قرآن کو پڑھ کر سمجھتی رہی، قرآن دل کی دنیا کو روشن کرتا رہا، میں مسلمان ہو گئی۔ پچھلے 20 سال کا آپ کو ایک تجزیہ بتا رہا ہوں، یعنی آج سے 20 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی کہ یورپ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، پچھلے 20 سال کی بات بتا رہا ہوں، تو جواب آیا 13,000 یورپین مسلمان ہوئے۔ پھر ریسرچ ہوئی یہ کیوں مسلمان ہوئے، دوسرا جواب آیا یہ ان میں 80% لوگ قرآن کو سمجھ کر اور پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور مسلمان دن رات پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور ہے مسلمان، پکا مسلمان ہے، فتوے بھی لگاتا ہے، علماء پر اعتراض بھی کرتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے، لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، جنت کا ٹھیکیدار بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں میں نماز میں اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہے مسلمان، پکا مسلمان ہے، بلکہ مسلمان نہیں مفتی ہے۔ وہ ایک جماعت تبلیغ میں گئی، واپس آ کر کارگزاری سنا رہی تھی، تو کارگزاری سنانے والے نے کہا ہماری جماعت میں 2 عالم تھے، بولا اور سارے مفتی تھے۔ پونش ہوئی، سمجھ میں نہیں آیا، یہ میں غلط باتیں تو نہیں کر رہا، آج ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے۔ بولا بہن بیٹی کے گھر میں پانی پینا حرام ہے، کس نے فتویٰ دیا حرام ہے؟ اسیزانہ شرمولے دے وہی لور خور کر بنس کی حرامی دی، ہمیں تو نہیں پتہ ہے، میں نے تو جو پڑھا ہے، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا کہ بہن بیٹی کے گھر میں پانی پینا حرام ہے۔ اگر کسی کو آیا ہو تو وہ مجھے بتائے۔ بہن بیٹی کے گھر میں پانی پینا حرام ہے، ہاں اس کا مال کھا لو میراث کا، میراث میں اس کو حصہ نہیں دینا ہے، مہر اس کو نہیں دینا ہے، لور خور کرا وہ حرامی دی اور مال والا اخر میراث کی والا سموا رکھو۔ کون سا دین ہے بھائی؟ ایک حاجی صاحب حج کر کے آیا، جیسے ہی حج کر کے آیا، اول تو ابھی ہم جیسے ہی حج کرتے ہیں نا، تو حج کرنے کے بعد پہلا کام جو فیس بک پہ آ کے کرتے، بلکہ حج کرنے کے بعد کیا، احرام باندھتے ہوئے حاجی صاحب احرام باندھ رہے ہیں، حاجی صاحب، پھر اس کے بعد کنکر مارتے ہوئے حاجی صاحب دوسرے حاجی کو کنکر مار رہے ہیں، پھر حاجی صاحب قربانی کر رہے ہیں، پھر حاجی صاحب حلق کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کی تصویر، پورا آن لائن ہے بھائی۔ اخلاص اور للہیت کو تو قریب نہیں آنے دیتا، اخلاص اور للہیت کو تم نے قریب نہیں پٹکنے، بلکہ یہاں سے گھر سے نکلتے ہوئے حاجی صاحب عازم سفر، جہاز میں بیٹھنے کے بعد حاجی صاحب جو ہے وہ پرواز سفر، اور پھر ایک ایک چیز کو آن لائن کرنا ہے، جتنا دکھلاوا، جتنا ریا، جتنا شرک کر سکتے۔ فرمایا این یسیر الریا شرک، تھوڑی ریا بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے شرک، روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک، صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے شرک، حج کیا دکھلاوے کے لیے شرک، ایک ایک چیز کو آن لائن کرتا ہے، اور پھر اپنے نام کے ساتھ پہلا کام لگاتا ہے حاجی صاحب، یہاں پر آتے ہوئے گلی کو سجایا جاتا ہے، حجی حج دی مبارک شاہ، حاجی صاحب کو حج مبارک، خوش آمدید، اللہ اکبر کبیر۔ تو حج سے واپس آنے کے بعد اس دکاندار کے پاس گیا جس کے پاس اس کا کھاتا تھا، حساب کا نا، بولا میرا کھاتا نکالو، وہ بھی خوش ہو گیا، بولا آج حاجی صاحب سارا حساب کلیئر کر کے جائے گا۔ نن خوب حاجی سے ٹوٹ پی، جب کھاتا کھولا بولا میرے نام کے آگے لکھ دو حاجی، زمانوں نمک کیوں لکھا حاجی سے، بس یہ لکھنے آیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ باتیں صرف ہنسانے کے لیے نہیں، آئینہ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو۔ میرے منہ کے سب سے زیادہ قریب میرے کان ہیں، پھر آپ کے کان ہیں،
اصل مقصود اپنے آپ کو، پھر آپ کو۔ کب تک اس رسمی دنیا کی چال بازیوں میں ہم جو ہے وہ کھیلتے رہیں گے؟ شیطان ہم سے کھیلتا رہے گا۔ ساری رات سوئے ہوئے، ساری رات ناک میں شیطان نے رات گزاری، کان میں شیطان نے پیشاب کیا، 10 بجے اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھو کر پرفیوم لگا کر کہتا ہے بس دعا کرو جی کاروبار میں برکت آ جائے۔ ساری رات شیطان ساتھ رہا، کان میں شیطان نے پیشاب کیا۔ برکت والا وقت صبح کا وہ ہم نے بستر میں ضائع کر دیا۔ ساری رات فیس بک پر مفتی بن کر فتوے دیتے رہے، اور 11 بجے اٹھنے کے بعد دکان کے لیے جاتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ کاروبار میں برکت ڈال، مہنگائی بہت ہے، حکمران ایسے ہیں، اور پھر وہاں رشوت بھی، سود بھی، فراڈ بھی، ملاوٹ بھی، جھوٹ بھی، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا بھی۔ اس دکاندار کے لیے دل میں حسد اور بغض بھی، اس دکاندار کو ٹوپیاں پہنانا بھی، اس کو جو ہے وہ تھوک لگایا، اس کو چونا لگایا، اور اس کو میں نے ٹال مٹول کیا، اور اس کو میں نے نقصان دیا، اور اس کو جو ہے میں نے ضائع کر دیا۔ یہ کون سی برکت ہے؟ اندر کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے، صراط مستقیم پر چلنے، علماء کے ساتھ قلبی محبت، تعلق اور وابستگی کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآن کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ قاعدہ شروع کرے، جس نے قرآن پڑھ لیا وہ اس کا ترجمہ سیکھے، جس نے ترجمہ سیکھ لیا وہ حدیثیں پڑھے۔ کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوالات ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے آپ کے فیس بک پر فرینڈز کتنے تھے، آپ کے پیج پر آپ کے فالوور کتنے تھے، آپ واٹس ایپ کے کتنے گروپوں میں ایڈ تھے، آپ کی پوسٹ کو دیکھنے والے، اس کی ریچ والے لوگ کتنے تھے، آپ نے ویب سائٹ پر کتنا کام کیا، آپ نے کتنے اخباروں میں کالم لکھے، یا پوچھا جائے گا۔ جو پوچھا جائے گا اس کی تیاری نہیں کی۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔